الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ وسیع و عریض کائنات جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے یہ ایک سجے ہوئے محل کی مانند ہے. زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. گویا زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا. آسمان کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. تو آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت بنایا بغیر عمد ترونہا، بغیر پلر کے اس چھت کو اللہ نے کھڑا کر دیا. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. پھر اللہ رب العزت نے آسمان پر لائٹیں لگائیں سورج چاند اور ستاروں کی اور اس کو مزین کیا. انسان کی ضرورت کی جو بھی چیز ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں عطا فرمائی. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محل اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اس کو یوں کہا کسی شاعر نے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. تو فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. تو گویا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت کا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. اگر ہم غور کریں تو اس دنیا میں، اس دھرتی میں 4 طرح کی مخلوق ہے. ایک جمادات، پھر اس کے بعد نباتات، پھر اس کے بعد حیوانات اور اس کے بعد انسان. یہ 4 طرح کی مخلوق ہمیں اپنے گرد و پیش نظر آتی ہے. ہر ایک کے نام کا پہلا حرف وہ اس کی خصوصیت کا اشارہ دیتا ہے. مثال کے طور پر جمادات پتھروں کو کہتے ہیں، تو جمادات کا پہلا حرف بنتا ہے جیم، اور جیم سے لفظ بنا جسامت.
تو جمادات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں جسامت ہوتی ہے، پتھروں میں، پہاڑوں میں، زمین میں جسامت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد نباتات، تو نباتات کا پہلا حرف نون بنتا ہے، نون سے لفظ بنا نشو و نما۔ تو نباتات کے اندر جسامت بھی ہے اور ساتھ نشو و نما کا مادہ بھی ہے۔ آپ ایک پودے کو لگائیں تو چند سالوں کے بعد درخت بن جائے گا، تو وہ نشو و نما پاتا ہے۔ پتھر کو رکھیں تو کئی سالوں کے بعد بھی وہی پتھر ہے، اس کا وزن نہیں پڑے گا۔ تو جمادات میں فقط جسامت ہے، اس سے نباتات افضل ہیں۔ کیوں؟ ان میں جسامت بھی ہے، ایک مزید خوبی بھی ہے، اس کو نشو و نما کہتے ہیں۔ پھر حیوانات کو دیکھیں تو حیوانات کے اندر ایک مزید خوبی ہے جو اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوئی۔ پہلا حرف ہے ہا، اور ہا سے لفظ بنا حرکت۔ تو حیوانات کے اندر جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے اور حرکت کا مادہ بھی ہے۔ چنانچہ بکری کے بچے کو یہاں کھڑا کریں، تھوڑی دیر میں بھاگ کے دوسری جگہ جائے گا، نشو و نما بھی پائے گا۔ تو اس میں تین خوبیاں ہوئی، جسامت بھی ہوئی، نشو و نما بھی ہوئی اور حرکت بھی ہوئی۔ اور ایک ہے انسان۔ اب اس انسان کے اندر نیچے کی تین خوبیاں بھی موجود، اس کی جسامت بھی ہے، یہ نشو و نما بھی پاتا ہے، یہ حرکت بھی کرتا ہے، مگر ایک اضافی صفت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ دوسروں سے اعلیٰ، وہ اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوگی۔ پہلا حرف ہے الف، تو الف سے بنا انس، انس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا۔ تو انسان کے اندر جو اضافی صفت ہے جو اسے باقی مخلوق سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کرنا۔ یہ ایسی صفت ہے جو اس کو فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیتی ہے۔ اس خاک کی مٹھی میں اللہ نے عشق کا ایسا مادہ رکھ دیا کہ اگر یہ اس سے اپنے دل کو بھر لے تو یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جمادات، اس کے اوپر نباتات، اس کے اوپر حیوانات اور اس کے اوپر انسان۔ اب ایک اور بات کریں کہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ادنا اعلیٰ پہ قربان، ادنا اعلیٰ پہ قربان، جمادات نباتات پہ قربان۔ آپ نے زمین کے اندر اگر بیج ڈالنا ہے، آپ گہرا ہل چلائیں گے، زمین کے سینے کو چیر دیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا اتنا ظلم کر رہے ہیں جی، زمین پہ اتنا گہرا ہل چلا رہے ہیں۔ سب کہیں گے کہ مقصد عظیم ہے، یہاں کھیتی کرنی ہے، یہاں بیج ڈالنے ہیں، اس لیے زمین کو تیار کرنا ٹھیک ہے۔ تو جمادات نباتات پہ قربان۔ اب وہ جو بیج ہم نے ڈالا وہ زمین سے نیوٹریشن لیتا ہے، تو زمین کی جتنی نیوٹریشن وہ قربان ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ تو جمادات نباتات کے لیے قربان، اور پھر اتنی اچھی فصل آ جاتی ہے، خوبصورت فصل کھڑی ہے، اور آپ کو اپنے گھر میں جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت ہے تو آپ اس فصل کو کاٹ دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی آپ نے اتنی خوبصورت فصل کو کیوں کاٹ دیا، اس لیے کہ اس نے غذا بننا تھا، مقصد یہی تھا، ادنا اعلیٰ پہ قربان۔ لہذا آپ وہ سبزہ لے کر اپنے جانوروں کو چارہ ڈال دیتے ہیں۔ اب جانوروں نے وہ چارہ کھا لیا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو ضرورت پڑی تو بکری کو آپ نے ذبح کر دیا، مرغے کو ذبح کر دیا، تو یہ جانور کس کے لیے قربان ہو رہے ہیں؟ انسان کے لیے۔
کہ مقصد ان کا تھا اپنے آلہ پہ قربان. تو جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، اور حیوانات انسان کے لیے قربان، اور انسان رب رحمان پہ قربان. مقصد زندگی ہی یہی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صحیح معنوں میں انسان وہی جس کی زندگی اللہ رب العزت کے لیے گزر رہی ہے، اس کی ہر بات اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو. اس لیے دنیا کے فلاسفروں نے کہا انسان کے بارے میں کہ الانسان حیوان ناطق، کہ انسان ایک بولنے والا جاندار ہے. لیکن کیونکہ وہ مادی علوم کے فلاسفر تھے، خود منزل کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے انسان کی یہ ڈیفینیشن کی. اور جو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک جگہ انسان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الانسان عاشق، کہ انسان کی صفت یہ کہ وہ اپنے رب کا عاشق ہے، اپنے رب سے محبت کرنے والا. اور یہی چیز انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے. چنانچہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دھڑکنے والا دل اور ایک پھڑکنے والا دماغ. یہ پھڑکنے والا دماغ علم کا برتن ہے اور یہ دھڑکنے والا دل عشق کا برتن ہے. برتن دیے اور اس کو بھرے نہ تو یہ واقعی مناسب نظر نہیں آتی. لہذا فرمایا کہ میرے بندو برتن تو ہم نے تمہارے بنا دیے ہیں، اب تم نے اپنی زندگی میں ان برتنوں کو بھرنا ہے. اپنی عقل کو ذہن کو علم نبوی سے بھر لو اور اپنے دلوں کو محبت نبوی سے بھر لو. اپنی عقل کو علم الہی سے بھر لو اور اپنے دلوں کو محبت الہی سے بھر لو. جو بندہ ان دونوں برتنوں کو خوب بھرے گا زندگی کی صحیح حقیقت کو وہی پہچانے گا. آپ غور کریں، انسان مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہے. آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، ہر ایک کا اپنا ایک فنکشن ہے. مثلا آنکھ کا فنکشن ہے دیکھنا، کان کا ایک کام ہے سننا، زبان کا کام بولنا، دماغ کا کام سوچنا، اور دل کا کام محبت کرنا. یہ دل کا مقصد ہے. اسی لیے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی سے محبت نہیں، لازماً محبت ہوگی. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ سے محبت کرے یا مخلوق سے کرے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. تو بندہ محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. جس طرح کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا ورنہ اندھیرا ہوگا، بالکل اسی طرح ہر انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نہ اجالا نہ اندھیرا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ہاں اتنی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی محبت ہے تو یہ ایک جائز چیز ہے، اور مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت ہے تو یہ حرام چیز ہے. اس کی مثال ایسے کہ دودھ تو دودھ ہی ہوتا ہے، مگر بکری کا ہو گائے کا ہو تو حلال ہوتا ہے، اور اگر دودھ کتیا کا ہو تو حرام ہوتا ہے.
تو اللہ رب العزت کی محبت سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت باعث اجر بن جائے گی، اور اگر نفسانی شیطانی محبتوں سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جائے گی۔ اب یہاں یہ مغالطہ دل میں نہ رہے کہ یہ مخلوق کی محبت، جب بھی مخلوق کی محبت کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد دائرہ شریعت کے علاوہ جو محبتیں ہوتی ہیں، جن محبتوں کا خود اللہ نے حکم دیا، میاں بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، مسلمان بھائی کی آپس میں محبت، یہ محبتیں تو نور ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ جو محبتیں نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم کرتے ہیں اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، ان محبتوں کا نام مخلوق کی محبت ہوتا ہے۔ لہذا یہ دل اللہ رب العزت کی محبت کا برتن ہے، ہم اسے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر لیں۔ جو بندہ اپنے دل کو محبت الہی سے بھر لیتا ہے وہ عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اب اس کی منزل بہت آسان، راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں، عشق کا ہے بہت بڑا احسان۔ علامہ اقبال نے کہا، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں سمجھتا تھا زمین اور آسمان کا فاصلہ بہت زیادہ، اور عشق نے ایک چھلانگ لگائی اور مجھے میرے محبوب سے حاصل کر دیا۔ تو محبت دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر یہ محبت الہی کا سفر طے نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، فرزانہ کہتے ہیں جو بندہ عقل کی بنیاد پہ راستہ طے کر رہا ہو اس کو فرزانہ کہتے ہیں۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے نا وہ منزلوں تک ہمیشہ پہنچا کرتے ہیں۔ چنانچہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ اگر محبت الہی کو نکال لو تو پھر پیچھے کیا چند تصورات ہی رہ جاتے ہیں، اس کے سوا کیا ہے۔ اس لیے یہ ایک نعمت ہے جو بندے کو نصیب ہو جائے تو اسے دنیا میں سرداری نصیب ہو جاتی ہے۔ شاعر نے کہا، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے جمال کا عاشق بن جاتا ہے، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را، وہ تمام مخلوقات کا سردار بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو محبت الہی سے بھریں۔ محبت کا یہ ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی خدمت بے اختیار ہو کر کرتا ہے۔ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کو مطیع ہوتا ہے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، بیٹا ہے چھوٹا، ماں کیسے 24 گھنٹے اس کی خدمت میں لگی ہوتی ہے، نہ اپنے سونے کی پرواہ، نہ کھانے کی پرواہ، نہ آرام کی پرواہ۔ ذرا بچے نے کچھ اشارہ کیا باغی پھرتی ہے۔ یہ 24 گھنٹے کی ملازمہ کیوں بنی پھرتی ہے؟ محبت کی وجہ سے۔ بچے سے محبت ہے، جتنی بھی تھکی ہوئی ہوگی، بھوکی پیاسی ہوگی، اور بیٹھے گی ایک لقمہ توڑے گی کہ میں کھانا کھا لوں، اور سویا ہوا بچہ تھوڑی سی آواز کر دے گا سب چھوڑ کے چلی جائے گی۔ کس لیے؟ محبت کی وجہ سے۔ جو مرضی ہو جائے وہ بچے کا رونا برداشت نہیں کر پاتی۔ تو جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے، پھر اس کو نیکی کرنا، عبادت کرنا، دین میں چلنا یہ مشکل نظر نہیں آتا، وہ محبت کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سوچئے
کہ ایک ماں بہت تھکی ہوئی ہے، کہتی ہے میں نے آج سارا دن صفائیاں کروائیں اور گھر کو صاف کیا، کپڑے دھوئے، میں بہت تھک گئی ہوں، بس میں نے عشاء پڑھ کے سو جانا ہے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی کہ اتنے میں پردیس میں گیا ہوا جو اس کا جوان بیٹا تھا وہ اچانک سرپرائز دینے کے لیے گھر آ گیا۔ اب جیسے جوان بیٹی کی آواز سنی سب تھکاوٹیں ختم، اب بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہے، کھانا کھلا بھی رہی ہے، کھا بھی رہی ہے، طبیعت پوچھ رہی ہے، حال پوچھ رہی ہے، گھنٹوں جاگ رہی ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے مت کوئی آج تنگ کرے، میں نے سونا ہے، نیند کہاں گئی؟ کہے گی بیٹی تیرے بھائی کی آواز سن کے تو نیند ہی ختم ہو گئی۔ جس طرح محبت کی بنا پر تھکی ہوئی ماں بیٹے سے ملاقات کرتی ہے، سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح بندہ سارا دن کام کاج کر کے تھکا ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، مصلے پہ قدم رکھتا ہے، سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی دن میں عبادت کرتے تھے کہ رات سونے کے لیے بستر پہ جاتے تھے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح گھسیٹ کے پاؤں رکھا کرتے تھے، لیکن وہی تھکے ہوئے لوگ جب مصلے پہ کھڑے ہوتے تھے تو سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی تھی، ان کو رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اس لیے کہ دل کے اندر محبت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کو ویڈیو گیم کھیلنے کا شوق رہتا ہے ان کو کہو نا بھئی 1 گھنٹہ کھیل لو، اور 1 گھنٹے کے بعد کہو بھئی بس کرو کہ جی ابھی تو 15 منٹ ہوئے، امی ابھی تو 15 منٹ ہوئے، 1 گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا۔ جس طرح بچے کا دل ویڈیو گیم میں اٹکا ہوا ہے 1 گھنٹہ گزرنے سے بھی پتہ نہیں چلتا، ہمارے اکابر کا یہی حال تھا، اللہ کی محبت میں دل ان کا اس طرح اٹکا ہوتا تھا رات کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا کرتا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، سردیوں کی لمبی رات، چنانچہ 2 رکعت کی نیت باندھی، طبیعت میں کچھ ایسا سوز تھا، محبت تھی، تلاوت کرتی رہیں، جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ یہ تو صبح صادق کا وقت قریب ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی، اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ رہا کرتا تھا، دل چاہتا تھا کہ اور زیادہ اللہ کی عبادت کرے، چنانچہ اگر کہیں دل اٹکا ہوا ہو کسی کا اور ادھر سے فون کال آ جائے اور اس وقت دوسرا بندہ کہے جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو بوجھ لگتا ہے کہ مجھے یہ کال کیوں بند کرنی پڑی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال بالکل ایسے تھا۔ چنانچہ 2 صحابی تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے ذمہ کام لگایا، اب ان میں سے ایک نے کہا کہ ساری رات جاگنا ہے، میں سو جاتا ہوں، آدھی رات آپ جاگیں، پھر آپ سو جانا میں جاگوں گا۔ اب جو جاگ رہے تھے ان کو محسوس ہوا کہ جو کام میرے ذمہ لگایا ہے وہ کرنے کا وقت آ گیا، چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اگر مجھے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں آج سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ تمنا ہوتی تھی۔ یہ محبت ایسی عجیب چیز ہے کہ انسان مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا دل نہیں چاہتا سلام پھیرنے کا۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمانے لگے ہاں، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے پھر انسان کی۔ تو دل میں اگر محبت ہو تو پھر انسان کو ان عبادات میں لذت ہی عجیب ہوتی ہے۔ اس کو ایک شاعر نے ذرا عجیب انداز سے بیان کیا۔ آپ اپنے گھر کسی مزدور کو لائیں اور اس کو کہیں کہ بھئی یہ پتھر توڑنے ہیں،
تو وہ مزدور تیشا ہتھوڑا مارتا رہے گا، پتھر توڑتا رہے گا، لیکن اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ بے دلی کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ جلدی 8 گھنٹے ختم ہو اور میری جان چھوٹے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اور ایک آدمی تھا جس کا نام تھا فرہاد. اس کا دل کہیں اٹک گیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ میاں اس پہاڑ کو کھودو گے نا تو ہم تمہارا اس سے نکاح کر دیں گے. اس نے تیشا لیا اور پہاڑ کو کھودنا شروع کیا، لیکن وہ جو تیشا مارتا تھا نا اس کا جذبہ ہی کچھ اور تھا. تو علامہ اقبال نے لکھا، ہر ضرب تیشا ساغرے کیفے وصال دوست، کہ وہ ہر جو تیشے کی ضرب لگاتا تھا اس کو یوں لگتا تھا کہ میں محبوب کے وصل کا جام پی رہا ہوں. ہر ضرب تیشا ساغرے کیفے وصال دوست. فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں. فرہاد تو کچھ اور محبت سے تیشا مارتا تھا، تو مزدور تو کسی اور کے. آج سچی بات ہے، ہم مزدور کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ کب 4 رکعت ختم ہوگی، کب 20 رکعت تراویح ختم ہوگی، اور ہمارے اکابر وہ فرہاد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. ایک ایک رکعت میں ان کو مزہ آتا تھا. تو یہ محبت الہی کی کمی کی وجہ سے پھر انسان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو بڑھائیں، پیدا کریں. اگر یہ محبت نصیب ہو گئی تو سب کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق فرمود ہے قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل کھڑی سوچتی رہ جاتی ہے اور عشق محبوب کے اشارے پر فوراً سجدہ کر دیتا ہے. یہی تو مسئلہ تھا کہ شیطان نے اللہ کی عبادت تو کی، علم بھی اس کے پاس تھا، عشق کی نعمت سے معروم تھا. رب کریم کا حکم ہوا اسجدوا لآدم، سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے اس شیطان بدبخت کے، اس نے سجدہ نہ کیا. اگر اس کے اندر محبت کا مادہ ہوتا تو یہ فوراً محبوب کے حکم کو سنتے ہی سجدے میں چلا جاتا. یہ محبت الہی اگر ہو تو سبحان اللہ انسان کے وجود کے اندر برکت آ جاتی ہے. چنانچہ فارسی کا ایک شعر ہے، اللہ اللہ ایچ شیریں ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. کہ جب میں اللہ اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے پورے جسم میں اس طرح مٹھاس آ جاتی ہے جیسے چینی کو دودھ میں ملائیں تو میٹھے دودھ کے قطرے قطرے میں مٹھاس آ جاتی ہے. اللہ رب العزت کا نام کتنا میٹھا نام ہے، کتنا لطف اور مزے کا نام. اس لیے کسی عارف نے عجیب بات کہی کہ جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. تو ہم اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں. یہ محبت دائمی اور پائیدار چیز ہے. اس محبت کا حال سنیے کہ دنیا میں جتنی محبتیں کرنے والے اور لوگ ہیں ایک دن ان میں جدائی ہونی ہے. ایک دن ان میں جدائی. جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، جتنا آپ چاہیں دنیا میں زندہ رہیں ایک دن آپ کو پردہ فرمانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ،
جس سے چاہے محبت کریں ایک دن جدا ہونا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں انجام جدائی، حتیٰ کہ میاں بیوی کی محبت